السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور سیرا سیریز۔ پہلے تو معذرت کہ ہم نے سیرا سیریز کو رمضان میں ختم کرنے کا جو ہمارا ایم تھا وہ نہیں ہو سکا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ چاند رات کو 29 رمضان جو تھا ادھر ہم نے 19 ایپیسوڈ کی تھی، پھر آگے عید آ گئی اور کچھ پھر ایسے معاملات ہوئے کہ وہ ایپیسوڈ نہیں کر سکے۔ تو دس از اوور لاسٹ ایپیسوڈ آف اور سیرا سیریز، جو کہ لاسٹ چیپٹرز ہیں ہماری سیرا سیریز کے، ان کے اوپر جو ویڈیو ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ غزوہ تبوک کے بعد اسی سال میں کچھ اور بھی واقعات ہوئے، جن میں عوامی اجلانی نام کے شخص اور ان کی بیوی کے ساتھ لیان کا واقعہ پیش ہوا۔ اس کے بعد غامدیہ عورت تھی، اس کو اڈلٹری کے جرم میں جو ہے وہ رجم کی سزا بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا بھی انتقال ہوا اور نبی علیہ السلام نے غائبانہ جنازہ بھی اس کی پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی وصال ہوا، اور جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ربیع جو تھا، اس کا بھی انتقال ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید پر پھر آیات نازل ہوئی قرآن کے، نبی علیہ السلام کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے چلتے چلتے پھر نبی علیہ السلام نے مناسک حج جو تھے اس سال، جو حج کا جو ریچول تھا اس کو ادا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ پھر جو سورہ برات ہے اس کی شروع کا حصہ نازل ہوا، جس میں جو مشرکین تھے ان کے ساتھ اعلان برات کے احکام نازل ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اس کام کے لیے کہ جتنے بھی معاہدے تھے اب ان سے برات کا اعلان کر دیے جائیں، ان سے وہ سارے معاہدے ختم کر دیے جائیں، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے ہی امیر بنا کر بھیجا۔ اور اسی ٹائم پیریڈ میں اب عرب کے جو باقی قبیلے اور لوگ تھے وہ بھی فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر وفد کی شکل میں، دستوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے بالکل تھوڑے ہی عرصے میں وہ مسلمان جن کی غزوہ تبوک پر 30,000 تعداد تھی، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ اور تقریباً 46,000 جو ہے اس تک پہنچ گئی تھی۔ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی جو تکمیل تھی وہ بھی جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ اور اب نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اب ان کا اس دنیا میں کم وقت ہی رہ گیا ہے، کیونکہ جو ڈیوٹی اور جو ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لگائی تھی وہ اب جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اب حجۃ الوداع کا موقع جو تھا وہ آنے والا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حج کی تیاری کی اور مکہ روانہ ہوئے، اور 4 ذی الحجہ کو جو نبی علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے اور پہنچ کر جو مناسک حج تھے وہ ادا کیے، جس کے ساتھ پھر نبی علیہ السلام نے پہلے ہی جو ہے وہ اس بات کا اعلان کروا دیا تھا مسلمانوں کی گیدرنگ کا، جس کے چلتے 1,46,000 کا ایک لشکر مسلمانوں کا جو تھا وہ حج کے موقع پر اکٹھا تھا نبی کریم علیہ السلام کے اعلان پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہ جو مناسک حج تھے کچھ ادا کیے جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک جامعہ خطبہ مسلمانوں کو دیا۔ اس خطبے کے کچھ پوائنٹ ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں اور بیان کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے جو بالکل اینڈنگ چیپٹرز ہیں اور نبی علیہ السلام کے دعوت و تبلیغی ہیں، جو آخری موقع کے نصیحت ہے، ان کے احکام ہیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو اس خطبہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جو کہ اپنے دودھ پینے کے عام جو تھے ان میں قبیلہ حذیل کے لوگوں نے جسے قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں
وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، اور اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا تھا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم گوارا نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ پہناؤ۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام اپنے اس خطبے سے فارغ ہوئے تو قرآن کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی اور کچھ دیگر معاملات کیے، جیسا کہ مسلمانوں کو شریعت کے احکام سمجھانا اور 100 اونٹوں کی قربانی کی نبی علیہ السلام نے، اور دیگر معاملات کیے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر بعد میں ایک اور خطبہ بھی صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا جس میں مسلمانوں کو وضع نصیحت کی، جس میں جو ہے ناحق قتل کرنے سے روکنے کی تلقین کی، اور نبی علیہ السلام کے بعد گمراہ نہ ہونے کی تلقین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو ان باتوں کی تلقین کی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے منہ میں 3 دن گزارے اور مناسک حج ادا کیے، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو مسلمانوں کے سامنے ایک اور مہم جو تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ دراصل رومن امپائرز کی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو رومن امپائر میدان میں آنے سے ڈر گئے تھے، ان میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر مزید دشمنی اور نفرتیں جو تھی وہ بڑھنے لگیں، اور مسلمانوں کو بے جا قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب ان باتوں کا پتہ چلنا شروع ہوا تو نبی علیہ السلام نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ غالباً جو ہے بلقا کا علاقہ اور دارالروم کی جو فلسطینی زمین ہے ان کے علاقوں پر جا کر سواروں کے ذریعے ان کو روند آؤ۔ تو یہ لشکر تیار ہوا اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جا کر خیمہ زن بھی ہو گیا۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کی جو بیماری تھی، طبیعت جو ان کی بگڑنا شروع ہوئی، تو اس کی تشویشناک خبریں پھر آنے لگی، جس کے سبب یہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں پھر یہ پہلی مہم کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب جب دعوت دین مکمل ہو چکی تھی تو نبی علیہ السلام کے جذبات اور احساسات اور فزیکلی بھی دیکھ کر جو صحابہ کرام تھے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، جس میں جیسا کہ نبی علیہ السلام ہر رمضان 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، تو اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہر سال 1 دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے انہوں نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی پھر نبی کریم علیہ السلام کیسے صحابہ کرام کو شریعت کے احکام جو ہے وہ واضح طور پر سمجھاتے جا رہے تھے، اور پھر بقیے جو جنت البقیع ہے ادھر جا کر ایسی دعائیں کرنا، ان ساری باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اب جو ہے وہ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ تو 29 صفر 11 ہجری کو ایک جنازے کی واپسی پر نبی کریم علیہ السلام کو ایک درد اٹھا، اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو بخار بھی ہوا، اور وہ اتنا شدید ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ماتھے کی جو پٹی تھی اس کے اوپر سے بھی جو حرارت تھی وہ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور اس بیماری کے چلتے نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 11 دن تک نماز پڑھائی، اور یہ مرض تقریباً 13 سے 14 دن تک کا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام پھر نماز بھی پڑھاتے رہے اور صحابہ کرام کو واضح نصیحت بھی کرتے رہے، اور دیگر معاملات بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ہی کیے۔ اور نبی علیہ السلام کی پھر جب حالت مزید بگڑتی گئی، بیماری جو تھی اس کے آثار مزید بڑھتے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر آخری ہفتے میں پھر کچھ ایسے جو ڈیٹیل اس بک میں رحیق المختوم میں ہمیں بتائی گئی ہے
اس میں یہ ہے کہ پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے بیویوں سے پوچھ کر یا صلاح مشورہ کر پھر اپنی فیصلے کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے گھر قیام کیا، اور باقی کا قیام وہیں پر نبی علیہ السلام نے گزارے۔ اور مزید حالت بگڑتے ہوئے 4 دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کو جمع کر بولا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، جس بار پھر صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بولا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مزید کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً پھر اس پہ کچھ اختلافات بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 دن پہلے پھر نبی کریم علیہ السلام نے 2 صحابہ کے جو ہے وہ کندھوں پر سوار ہو کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے بھی آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پھر امامت کا جو منصب ہے وہ بھی سونپا۔ اور اسی طرح پھر دن جب گھٹتے گئے اور آخری ایام میں نبی علیہ السلام جو تھے وہ غالباً فجر کے وقت بھی انہوں نے صحابہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے جو ان کا گجرا تھا ادھر سے انہوں نے ایک جھانکا اور مسکرائے نبی کریم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کوئی نماز ادا نہیں کی، اور چاشت کے وقت تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو بلایا، ان سے کچھ باتیں کی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے مسواک کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اپنے ساتھ ٹیک لگا دی، اور نبی علیہ السلام پر جو نزع کا حالت تھی وہ طاری ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے پھر کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی جو کلام تھا اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا اور جب اس کی خبر پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا ریئیکشن کچھ ایسا تھا کہ وہ ان کے ہوش اڑ گئے، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، ایون کہ انہوں نے اپنی تلوار جو تھی وہ بھی نیام سے باہر نکال کر لہرانا شروع کر دی کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اب نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو جس بات پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا جب پتہ چلا تو وہ بھی پہلے مسجد نبوی میں گئے، اور پھر سیدھا کسی صحابہ سے بات کیے بغیر ہی نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے، اور جب نبی علیہ السلام کی وصال کی انہوں نے تسلی کی کہ نبی علیہ السلام اب رخلت فرما چکے ہیں تو وہ روئے، اور پھر باہر آ کر انہوں نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، وہ آپ کو غالباً حدیث کی کتابوں میں مل بھی جائے گا۔ تو اس خطبے کے چلتے پھر جو صحابہ کرام تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی اس بات کی تسلی ہوئی اور اعتماد ہو گیا، تو وہ بھی معاملہ سیٹل ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 1-2 اور معاملات بھی ہوئے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ بھی تھا، وہ بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ دن جو تھا نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا اس بک کے اکارڈنگ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور سموار کے دن نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو پھر منگل کے دن نبی کریم علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اور ان کی تدفین تھی جو اس کے سارے معاملات کیے گئے، اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ 10-10 کی شکل میں بغیر کسی امام کے انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی، اور اس طرح سے جو نبوت کا ایک چیپٹر تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کلوز ہو گیا، اور نبی علیہ السلام اپنا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ بیسیکلی اس سیرہ کے لاسٹ چیپٹرز تھے، اور اس سیرہ سیریز جو تھی ہماری اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ بیسیکلی ہمارا جو چینل تھا اس کے ساتھ یہ اس طرح کے جو سیریز ہیں وہ ریلیٹیوٹی نہیں ہے ان کی، لیکن کیونکہ یہ میرا اپنا ایک شوق تھا کہ میں ایک سیرہ سیریز کروں، تو رمضان کا موقع بھی تھا تو ہمیں بھی موقع مل گیا یہ کرنے کا۔ تو امید کرتے ہیں آپ اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کریں گے اور سنیں گے اور دیکھیں گے۔ تو اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔